ہاں شیخ، آپ نے جیسے بتایا کہ جیسے اللہ ہم لوگ شادی کریں گے تو اللہ ہمیں غنی کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 تو شیخ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے ایک صحابی تھے، ان کو بولا تھا کہ آپ لوہے کی انگوٹھی کچھ بھی گھر سے لے آؤ، تو وہ کچھ بھی نہیں ہاں لا ہاں سکے تھے۔ تو شیخ اس میں بھی یہ تھا نا کہ صحابی کے پاس اپنا گھر تھا، تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو معیار ہونا چاہیے نا آدمی کو شادی کرنے کے فیصلے ہاں میں نہیں، تو میں وہ دیکھیے میں نے بتایا نا، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بیسک معیار دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ فاطمہ بنت قیس نے جب پوچھا کہ میں حضرت معاویہ سے نکاح کر لوں تو اللہ کے رسول نے خود منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ فاطمہ بنت قیس کا جو ایک معیار ہے اس کے حساب سے حضرت معاویہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ یہاں جب سارا معاملہ طے ہو رہا تھا تو وہ جو خاتون جن کو نکاح کرنا تھا وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ صحابی کی صورتحال دیکھ رہی تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، تو جتنا کچھ تھا ان کے پاس خاتون اس سے راضی تھی۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتی تو وہ منع کر دی تھی کہ اس غریب آدمی سے مجھے نہیں کرنا، اس کے پاس تو لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے دینے کو۔ پر اس خاتون نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں کرنا چاہتی، اتنا غریب انسان ہے، تو وہ بھی راضی تھی اس سے، اور شوہر بھی راضی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے اس سے۔ تو اگر لڑکی خود راضی ہے یا لڑکی کے جو اولیاء ہیں وہ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت اسما بنت ابی بکر۔ حضرت اسما بنت ابی بکر سمجھیے آپ شہزادیوں کی طرح پلی تھی اپنے گھر میں۔ حضرت ابوبکر ایک طرح سے اگر آپ یہ کہہ لیں کہ مالی اعتبار سے اپر کلاس کے نہیں تھے تو کم سے کم مڈل کلاس کے تو تھے، مالی اعتبار سے بہت مستحکم تھی ان کی زندگی، تاجر تھے، اچھے خاصے پیسے والے لوگوں میں سے تھے مکہ کے۔ جب مدینہ میں آئے ہیں تو حضرت اسما کی شادی انہوں نے حضرت زبیر سے کر دی ہے۔ حضرت زبیر اتنے غریب تھے کہ خود حضرت اسما کہتی ہیں کہ ان کے پاس سوائے ایک گھوڑے اور ایک گھر کے کچھ نہیں، کہتی ہے میں ان کے گھوڑے کا بھی خیال رکھتی اور ان کے گھر کا بھی خیال رکھتی۔ تھوڑی سی زمین اللہ کے نبی نے مدینہ سے باہر ان کو دے دی تھی، وہیں سے لکڑی اکڑی کاٹ کر کے لے آیا کرتی تھی۔ ان کو اتنی جو ہے نا وہ ناز و نعم میں پلی تھی کہ ان کو روٹی نہیں بنانا آتا تھا، کہتی مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا، انصار کی عورتیں مجھے روٹیاں بنا کر کے دیتی تھی، انہوں نے مجھے روٹیاں بنانا سکھایا ہے۔ اب اتنے پیسے والے تھے حضرت ابوبکر، لیکن حضرت زبیر جیسے آدمی سے شادی کرا دی اپنی بیٹی کی، حالانکہ حضرت زبیر بہت غریب تھے، تو کیا دیکھ کر کے شادی کرا دی کہ حضرت زبیر عشر مبشرہ میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے۔ تو اگر ولی اور لڑکی راضی ہے غریب آدمی سے بھی شادی کرنے کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا ایک معیار ہے اور اس معیار کے مطابق شوہر جو ہے وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہے تو منع بھی کر سکتی ہے۔ اگر دنیا اگر جائز مطالبات کے حساب سے منع بھی کر دے تو حرج کی بات نہیں، لیکن وہی معاملہ جو اس میں غلو ہو گیا ہے نا، مطلب میرے پاس بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی میری لڑکی کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں اور اس کی سالانہ 1 کروڑ کی انکم ہونی چاہیے، اس سے کم میں نہیں چلے گا، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کچھ غیر ضروری مطالبہ ہے۔ 1 کروڑ کی انکم ہونی چاہیے، یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ آپ بیسک چیزیں دیکھ لیں بھائی، آپ کی ضرورت پوری ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، تو اس میں غلو کرنا یہ بری چیز ہے۔ بیسک ضرورت دیکھ کر کے اور لڑکے کا رشتہ قبول یا ریجیکٹ کر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور پرائرٹی مال کو نہیں دینا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ دین کو پرائرٹی نہیں دیتے، ایک دیندار لڑکا ہے تھوڑا سا مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اس کا رشتہ ریجیکٹ کر دیں گے، اور ایک فاسق لڑکا ہے اور مالی اعتبار سے مضبوط ہے تو بولیں گے کر دو شادی، اللہ تعالیٰ نیک بھی بنا دے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نیک بنا دے گا تو اللہ تعالیٰ امیر بھی بنا دے گا۔ غریب لڑکے کو تو یہ بول کر کے شادی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے دے گا، اور فاسق لڑکے سے یہ بول کر کے شادی کر دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو پیسہ بھی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس میں جو غیر ضروری غلو آ گیا ہے، مبالغہ کرنے لگے لوگ، وہ غلط ہے۔ بیسک چیزیں دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیخ تو آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھاؤں کہ اگر ایک آدمی کے پاس جو بیسک چیزیں ہیں، جیسے اگر گھر ہی نہیں ہے اس کے پاس وہ شیئرنگ میں رہ رہا ہے تو وہ بیوی کو کہاں رکھے گا؟ تو تب تک اگر وہ ڈیلے کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی دیکھو گھر ہونے کی بات کیا ہے، گھر ہونا ہر عرف کے اعتبار سے ہے۔ شہروں میں بہت سارے لوگ بغیر گھر کے 2 بیویاں رکھے ہوئے ہیں کرائے پر۔ اگر گھر مان لیجیے خود کا نہیں ہے لیکن اتنی مالی حیثیت ہے کہ آسانی سے کرائے پہ لے کے رہ سکتا ہے تو کیا حرج اتنی کی بھی بات ہے؟ نہیں ہے بہت شاید۔ سارے مولوی بیچارے ہیں ان کے اپنے گھر نہیں ہیں، ہاں، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اس کے پاس وہ نہ کرائے کا انتظام کر سکتا ہے نہ اس کا خود کا گھر ہے تو سڑک پہ لے کے تھوڑی بیوی کو رہے گا۔ تو میں تو بول ہی رہا ہوں کہ جو بیسک ضرورت ہے وہ پوری کر لے جائے گا تب اس کو نکاح کرنا چاہیے، ورنہ اس کو روزے رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ صورتحال نہیں ہے، اب بہت سارے بچے جو ہے نا وہ مطلب اتنی صلاحیت ہے کہ کرائے پر گھر افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو شرط لگا دی گئی خود کا گھر ہونا چاہیے، وہ بھی ممبئی جیسے شہر کے اندر، تو یہ تھوڑا سا زیادتی ہو جاتی ہے نوجوانوں پہ۔